میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ بڑا ہی نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سبھی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو نماز کے وقت اندازہ کر کے اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، کیونکہ باقاعدہ اذان نہ دی جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں مشورہ کیا تو کسی نے کہا عیسائیوں کے طرح ناقوس گھنٹہ بنا لیا جائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کے بگل کی طرح نرسنگھا بناؤ۔ مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک آدمی کو ویوں نہیں مقرر کرتے جو نماز کے لیے اذان دے دیا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور اذان دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان کھڑے ہو کر کہنا چاہیے۔ نیز ابن ماجہ کی روایت میں حضرت بلال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ اچھی اور بلند آواز والے ہیں، اس لیے اذان دینے والے کو ان خوبیوں والا ہونا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں جوڑے جوڑے کلمات کہیں اور تکبیر میں قد قامتی صلاۃ کے علاوہ دیگر کلمات کہیں۔ قد قامتی صلاۃ کو دوبارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقامت کا مقصد انہی کلمات سے ادا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا نکالتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالے اور کہتا ہے یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا، یہاں تک کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ آج بے شمار شیطان نما انسان ایسے ہیں جو اذان کی آواز سن کر اپنے دنیاوی کاروبار میں لگے رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا کردار شیطان سے کم نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اذان دینے والے کی آواز کو جو جنن اور انسان یا اور کوئی سنتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس حدیث سے زور سے اذان کہنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، چاہے جنگل میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہاں کوئی حاضر ہونے والا نہیں، لہٰذا آہستہ کہہ دی جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سے جہاد کرتے تو حملہ نہ کرتے یہاں تک دن کی صبح ہو جائے، پھر اگر اذان سن لیتے تو حملے کا ارادہ چھوڑ دیتے اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کرتے۔ اذان اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس کا چھوڑنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ جس بستی سے اذان کی آواز بلند ہو، اسلام اس بستی کے لوگوں کے جان اور مال کی گارنٹی دیتا ہے۔ اگر بستی والے اذان کہنا چھوڑ دیں تو ان کے خلاف جہاد کرنا ٹھیک ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو اذان دینے والا کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اذان سے پہلے تسبیح اور تہلیل یا درود اور سلام پڑھنا جائز نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ تک اذان دینے والے کی طرح کہا، مگر جب اذان دینے والے نے حیا الصلاۃ کہا تو انہوں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا اور بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے سنا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھے، اے اللہ جو اس پوری پکار اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا کر کے انہیں مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ کچھ لوگوں نے مسنون دعاؤں میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ بڑھا لیے ہیں، ایسا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور اول صف میں کیا ثواب ہے، پھر اپنے لیے قرآن ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پائیں تو ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر لوگوں کو علم ہو کہ جوہر کی نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے تو ضرور سبقت کریں، اور اگر جان لیں کہ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور دونوں کی جماعت میں آئیں گے، اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے تم روزہ کے لیے کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا اندھے آدمی تھے، اس وقت تک اذان نہ دیتے یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے سے ہی سحری کی اذان کہنے کا دستور چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ اس اذان اول کی مخالفت کرتے ہیں ان کی رائے صحیح نہیں ہے، البتہ اسے اذان تہجد نہیں خیال کرنا چاہیے۔
क्योंकि इसका मकसद यूं बयान हुआ कि तहज्जुद पढ़ने वाला घर वापस चला जाए और सोने वाला जाग कर नमाज की तैयारी करे, और नहीं उसे फज्र की अजान से बहुत पहले कहना चाहिए। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब अजान देने वाला सुबह की अजान के लिए खड़ा हो जाता और सुबह नुमाया हो जाती तो आप फर्ज नमाज खड़ी होने से पहले हल्की सी 2 रकअतें पढ़ लिया करते थे। यह फज्र की सुन्नतें थी जिन्हें आप सफर और घर में जरूर अदा करते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया तुम में से कोई बिलाल की अजान सुनकर सहरी खाना न छोड़े, क्योंकि वह रात को अजान कह देता है ताकि तहज्जुद पढ़ने वाला आराम के लिए लौट जाए और जो अभी सोया हुआ है उसे जगा दे। फज्र ऐसे नहीं है। और आपने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए पहले उनको ऊपर उठाया, फिर आहिस्ता नीचे की तरफ झुकाया, फिर फरमाया कि फज्र इस तरह होती है। आपने अपनी दोनों गवाही की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर रख कर उन्हें दाएं बाएं फैला दिया, यानी दोनों गोशों में रोशनी फैल जाए तो सुबह होती है। अब्दुल्ला बिन मुगफल मुदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, हर 2 अजान के बीच नमाज है, अगर कोई पढ़ना चाहे। एक और रिवायत में है कि आपने फरमाया, हर 2 अजान के बीच एक नमाज है, हर 2 अजान के बीच नमाज है। फिर तीसरी दफा फरमाया, अगर कोई पढ़ना चाहे। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी कौम के चंद आदमियों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और 20 रातें आपके पास ठहरे। आप इंतहाई रहमदिल और बड़े मिलनसार थे। जब आपने देखा कि हमारा शौक घर वालों की तरफ है तो इरशाद फरमाया कि अपने घर लौट जाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, उन्हें दीन की तालीम दो और नमाज पढ़ा करो। अजान का वक्त आए तो तुम में कोई अजान कह दे और तुम्हें से जो बड़ा हो वे इमामत कराए। इमाम बुखारी का मकसद यह है कि सफर में सुबह की 2 अजानें न कही जाएं, बल्कि एक अजान ही काफी है। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि 2 आदमी खुद मालिक और उनके एक दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वह सफर करना चाहते थे तो उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सफर के लिए निकलो और नमाज का वक्त आ जाए तो अजान देना और तकबीर कहना, फिर दोनों में वे इमामत कराए जो उम्र में बड़ा हो।